بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرے ابو کے پاس جنات کے بچے کام کرنے آتے تھے۔ ابو ان سے مشقت والے کام بھی کرواتے تو وہ چٹکی بجا کر وہ کام کر دیتے۔ ابو کبھی بھی مجھے ان کے سامنے نہ آنے دیتے۔ ایک دن ابو نے انہیں کسی کام سے گھر بھیجا تو میں اس لاعلمی میں بغیر دوپٹہ اوڑھے ان کے سامنے آ گئی۔ جب اس جن کی نظر مجھ پر پڑی تو میں بے ہوش ہو گئی، اور جب میں ہوش میں آئی تو ارے ذرا رکیے، پہلے میں آپ کو اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں سب کچھ بتاؤں، پھر آگے چلتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اپنے امی اور ابو کے ساتھ چمرپور گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے ابو حلوائی ہیں۔ اسی گاؤں میں میرے ابو کی مٹھائیاں بنانے کی دکان تھی۔ چونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی تو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ میرے والدین مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے اور مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ میرے امی ابو نے میری پرورش کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ انہوں نے میری پرورش بہت اچھی کی، مجھے قرآن مجید پڑھایا، دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہی دلوائیں۔ مجھے اسکول بھی پڑھایا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے گورنمنٹ اسکول تھا۔ جب میں 4 سال کی ہوئی تو ابو نے مجھے اسکول داخل کروایا اور میں نے اسی اسکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ میرا اسکول بہت بڑا تھا۔ اس اسکول میں بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک پلے گراؤنڈ بھی تھا۔ میرے اسکول میں ایک لائبریری بھی تھی جس میں بہت اچھی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے تو ویسے بھی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں اکثر لائبریری میں جا کر اکثر جنات کی کہانیاں پڑھا کرتی۔ اسکول میں میری ایک بہت اچھی سہیلی تھی جو میرے ساتھ بچپن سے ہی اسی اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ اس کا نام ہادیہ تھا اور وہ ہمارے ساتھ والے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس گاؤں میں لڑکیوں کے لیے اسکول نہیں تھا تو اسے اسکول کی تعلیم کے لیے اپنے گاؤں سے روزانہ ہمارے گاؤں آنا پڑتا تھا۔ ہادیہ کے ابو اس کو اسکول چھوڑ کر جایا کرتے۔ ہادیہ پڑھائی میں بہت ذہین تھی۔ وہ ہمیشہ کلاس میں اول آیا کرتی۔ ہادیہ مجھ سے کہتی، نائلہ تم مجھے بہت پیاری لگتی ہو، اس لیے کہ میری کوئی بہن نہیں بلکہ میرا ایک بڑا بھائی ہے جس کا نام توقیر ہے۔ ہادیہ مجھ سے کہتی کہ میری بہت خواہش ہے میری کوئی بہن ہو جس سے میں بہت زیادہ پیار کروں، اس کے ساتھ کھیلا کروں، بہت ساری باتیں کیا کروں۔ ہادیہ مجھے کہنے لگی، نائلہ کیا تم میری بہن بنو گی؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، تمہارا تو پھر بھی ایک بھائی ہے مگر میں تو بالکل اکیلی ہوں۔ میرا تو کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں جس کے ساتھ میں کھیل سکوں یا باتیں کر سکوں۔ تو ہادیہ نے کہا، نائلہ آج سے میں اور تم پکی سہیلیاں ہیں، اس لیے اب سے ہم دونوں کلاس میں ایک ساتھ بیٹھا کریں گی، پڑھائی سے فارغ ہو کر خوب کھیلا کریں گی۔ اس طرح ہم کھیلتی کودتی جوان ہو گئیں۔ ہم دونوں نے میٹرک پورا کر لیا تو ہادیہ کے گھر والوں نے اس کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب ہم اسکول پڑھا کرتی تو روزانہ ایک دوسرے سے مل لیا کرتی، مگر جب سے اسکول کی پڑھائی پوری ہوئی کتنے دن ہو گئے میں اور ہادیہ ملے بھی نہیں۔ میں ہادیہ کو دیکھنے اور ملنے کے لیے بہت بےتاب تھی۔ ایک دن خالہ پروین ہمارے گھر آئیں جو ہمارے گاؤں کے لڑکے لڑکیوں کے لیے رشتے کرواتی تھیں۔ انہوں نے میری امی سے کہا کہ بہن آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی کی سہیلی ہادیہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ نائلہ کو تو معلوم ہی ہوگا کیونکہ نائلہ اور ہانیہ تو بچپن کی سہیلیاں ہیں، ایک ساتھ ہی بڑی ہوئی ہیں۔ امی نے خالہ پروین سے کہا، کافی دن ہو گئے ہیں یہ دونوں آپس میں ملی نہیں ہیں، نہ ہی ہادیہ ہمارے گھر آئی نہ ہی نائلہ ان کی طرف گئی۔ اگر نائلہ کو معلوم ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد خالہ پروین اپنے گھر چلی گئیں۔ خالہ پروین کے جانے کے بعد امی نے مجھے آواز دی، نائلہ بیٹا بات سنو۔ میں کمرے میں کپڑے استری کر رہی تھی۔ امی کی آواز سنتے ہی کمرے سے باہر امی کی بات سننے چلی آئی۔ امی مجھ سے کہنے لگی، نائلہ کیا تمہیں پتہ ہے تمہاری سہیلی ہادیہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے، جلد ہی اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ امی سے کہنے لگی، امی مجھے ہادیہ سے ملنے جانا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابو سے کہوں گی کہ وہ کل دکان پر جانے سے پہلے مجھے ہادیہ کے گھر چھوڑ دیں، میں شام تک گھر واپس آ جاؤں گی۔ آپ تو جانتی ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں میں اور ہادیہ ہم دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملے۔ پہلے تو وہ خود ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی، ہم دونوں مل کر بہت دیر تک کھیلتے اور باتیں کرتے، مگر اب بڑے دن ہو گئے ہیں ہادیہ ہماری طرف نہیں آئی، اس لیے کل سے ہی میں اس کے گھر اس سے ملنے چلی جاتی ہوں اور اس کو اس کا رشتہ طے ہونے کی مبارکباد بھی دے
دے آتی ہوں، ہم دونوں تھوڑا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیں گی۔ اب تو اس کی شادی ہونے والی ہے، پھر شاید اتنا وقت نہ ملے۔ امی جان آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ تو امی نے کہا نائلہ بیٹا ٹھیک ہے، میں کل تمہارے ابو سے کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں دکان پر جانے سے پہلے ہادیہ کے گھر چھوڑ آئیں، اور تم ہادیہ کے ابو سے کہنا وہ شام کو تمہیں گھر واپس چھوڑ جائیں۔ میں نے کہا جی امی ٹھیک ہے۔ ہادیہ کے ابو پہلے بھی مجھے کبھی کبھار گھر چھوڑ جاتے تھے۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد امی نے کہا نائلہ بیٹا تم تیار ہو جاؤ ہادیہ کے گھر جانے کے لیے۔ تو میں نے کہا جی امی میں تیار ہوں۔ امی نے کہا پھر تم جلدی کمرے سے باہر آؤ، کیونکہ تمہارے ابو نے تمہیں ہادیہ کے گھر چھوڑ کر دکان پر کام کرنے کے لیے بھی جانا ہے، یہ نہ ہو کہ تمہارے ابو دکان سے لیٹ ہو جائیں۔ میں جلدی سے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر آئی اور ابو تیار کھڑے تھے، انہوں نے مجھے ساتھ لیا۔ ہم لوگ ہادیہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر میں ہم ہادیہ کے گھر پہنچے تو ہادیہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے ابو کو سلام کیا، مجھے زور سے گلے سے لگایا اور کہنے لگی آؤ تم لوگ اندر بیٹھو۔ مجھ سے کہنے لگی تم کتنے دنوں بعد ہمارے گھر آئی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنی اداس ہو گئی تھی؟ ہادیہ مجھ سے کہنے لگی کیا تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ میں نے اس سے کہا تمہاری بہت زیادہ یاد آئی ہے، اسی لیے تو تم سے ملنے آئی ہوں۔ اتنے میں ابو مجھ سے کہنے لگے کہ نائلہ اور ہادیہ بیٹا تم لوگ بیٹھو اور باتیں کرو، میں اب چلتا ہوں کیونکہ مجھے دکان سے دیر ہو رہی ہے۔ رات کو ہادیہ کے ابو سے کہنا کہ وہ تمہیں گھر چھوڑ آئیں۔ ہادیہ کہنے لگی کہ انکل اب نائلہ کو کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس ہمارے گھر میں چھوڑ دیں، یہ 2-3 دن بعد گھر واپس آ جائے گی۔ ابو کہنے لگے بیٹا ہادیہ تمہیں تو پتہ ہے شروع سے ہی نائلہ تمہارے گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں جاتی، میں اور نائلہ کی امی نائلہ کے بغیر زیادہ دیر تک اکیلے نہیں رہ سکتے، اس لیے نائلہ ہی ہمارے گھر کی رونق اور ہمارے گھر کی روشنی ہے، یہ جب تک گھر میں نہ ہو ہمیں گھر میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے ہم 2 دن تک اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تم اسے شام تک اپنے پاس رکھو، پھر شام کے بعد یہ گھر واپس چلی جائے گی، پھر 2 دن بعد دوبارہ تم سے ملنے آ جائے گی۔ ہادیہ ابو سے کہنے لگی جی ٹھیک ہے انکل آپ دکان پر جائیں، میں نائلہ کو شام کو اپنے ابو کے ساتھ واپس گھر بھیج دوں گی۔ ابو ہادیہ کو کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا اب میں چلتا ہوں، اور ابو دکان کے لیے چل پڑے۔ ہم دونوں ہادیہ کی امی سے مل کر ہادیہ کے کمرے میں آ گئیں۔ کمرے میں آ کر میں نے ہادیہ سے کہا تمہیں مبارک ہو، کل ہمارے گھر پروین خالہ آئی تھیں، وہ بتا رہی تھیں کہ تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ تو ہادیہ نے کہا کہ نائلہ میرا تو شادی کا ابھی کوئی موڈ نہیں تھا، میں نے تو امی اور ابو سے کہا تھا کہ مجھے ابھی اور پڑھنا ہے۔ امی ابو نے کہا پہلے ہی ہمارے گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا تو اس لیے تمہیں دوسرے گاؤں اسکول پڑھنے کے لیے جانا پڑتا تھا، اب اگر تم آگے پڑھنے کا کہہ رہی ہو تو اس کے لیے تمہیں شہر جانا پڑے گا، ہمارے گاؤں سے کافی دور ہے جس کے لیے روزانہ تمہارے لیے آنا جانا مشکل ہوگا۔ ویسے بھی ہمارے گاؤں کے لوگ لڑکیوں کی تعلیم نہیں دلواتے، مگر ہم نے تو تمہیں میٹرک تک اسکول پڑھایا ہے اور اب ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہادیہ سے کہا تمہارے امی ابو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں بھی تو پتہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے گاؤں والے ویسے بھی لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیاں اسکول پڑھنے جائیں اور اسکول کی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ لوگوں کو لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لڑکیاں اگر گھر سے باہر جائیں تو ان پر جنات وغیرہ عاشق ہو جاتے ہیں، مگر میرے اور تمہارے امی ابو نے ان ساری باتوں کے باوجود ہمیں اسکول کی تعلیم دلوائی، قرآن مجید بھی پڑھایا اور ہماری تعلیم و تربیت کا بھی اچھا انتظام کیا، اس لیے اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی بات مانیں، کیونکہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں تو ہمارے لیے بہتر ہی سوچتے ہوں گے، اس لیے تم فکر نہ کرو، اگر انہوں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ میں نے ہادیہ سے کہا ہادیہ اب تم پریشان ہونا چھوڑ دو، اب ہم اچھی باتیں کرتے ہیں، چلو مجھے بتاؤ شادی پر تم کس رنگ کا جوڑا پہن رہی ہو، بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں سب رنگوں میں سے کون سا رنگ زیادہ پسند ہے، کیونکہ تمہارے لیے میں ہی تمہاری شادی کا جوڑا خرید کر لاؤں گی، تم میری سہیلی سے زیادہ بہن ہو اس لیے تمہاری شادی کا جوڑا میں لاؤں گی۔ ہادیہ ہلکا سا مسکرائی، کہنے لگی پھر ٹھیک ہے، میری شادی والے دن تم نے اسی رنگ کا جوڑا پہننا ہے جس رنگ کا جوڑا میرے لیے لاؤ گی، تم مجھے شروع سے ہی پیاری لگتی ہو، اس لیے تم اپنے جیسا جوڑا میرے لیے لانا، خود ہی پسند کر لینا، جو جوڑا تمہیں پسند آ جائے۔
میں اسے خوشی سے پہن لوں گی۔ میں نے عافیہ سے پوچھا کہ تم نے دولہا بھائی کو دیکھا ہے یا ان کی کوئی تصویر؟ دیکھنے میں کیسے ہیں؟ ہادیہ کہنے لگی، نائلہ میری پیاری سی بہن، تمہیں تو معلوم ہے ہمارے گھروں میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ سب بڑے آپس میں بیٹھ کر رشتہ طے کر لیتے ہیں۔ لڑکی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا ہونے والا شوہر کیسا ہے، نہ ہی اس سے کوئی بات کی جاتی ہے اور نہ ہی اس سے کچھ پوچھا جاتا ہے، اور لڑکی کو ہونے والے شوہر کی تصویر وغیرہ بھی نہیں دکھائی جاتی۔ مجھے ایک شرارت سوجھی۔ میں نے ہادیہ سے کہا، تم فکر نہ کرو، تمہارا دولہا بہت پیارا ہوگا۔ ہادیہ مجھ سے کہنے لگی، چلو نائلہ، امی مجھے کھانے کے لیے بلا رہی ہیں، کھانا تیار ہے، چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ سب لوگ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں اور ہادیہ بھی ہم دونوں کمرے سے باہر آئیں، سب کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئیں۔ باہر سے ہادیہ کا بڑا بھائی توقیر بھی آ گیا۔ ہادیہ کی امی توقیر سے کہنے لگیں، آؤ بیٹا کھانا تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا لو۔ توقیر نے کہا، جی امی میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں، آپ لوگ کھانا کھانا شروع کریں۔ ہم نے کھانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد توقیر آ گیا، سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ توقیر کی نظر مجھ پر پڑی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ساتھ بیٹھی ہادیہ سے پوچھنے لگا، ہادیہ یہ مہمان کہاں سے آئی ہیں؟ ہادیہ نے کہا، توقیر بھائی یہ میری سہیلی نائلہ ہے، مجھ سے ملنے آئی ہے۔ توقیر کہنے لگا، یہ کتنی بڑی ہو گئی ہے اور پیاری بھی، بلکہ ان کو میں نے بچپن سے دیکھا ہے، یہ تو تب سے ہی بہت پیاری ہیں، مگر اب بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہیں۔ عافیہ کی جب توقیر کی باتیں سنی تو توقیر کو ڈانٹنے لگی۔ میں جلدی سے اٹھ کر ہادیہ کے کمرے میں چلی گئی۔ اتنے میں ہادیہ بھی اٹھ کر میرے پیچھے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مجھ سے کہنے لگی، نائلہ مجھے معاف کر دو اگر تمہیں میرے بھائی کی کوئی بات بری لگی ہو۔ میں شرما گئی۔ ہادیہ نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، اچھا اب معلوم ہوا، شاید توقیر بھائی نے برا منانے والی تو کوئی بات ہی نہیں کی، امی نے تو توقیر بھائی کو خواہ ہی اتنا ڈانٹ دیا۔ ہادیہ مجھ سے کہنے لگی کہ نائلہ تم نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، اگر تمہیں زیادہ ہی شرم آتی ہے تو میں کھانا کمرے میں لے آتی ہوں، کیونکہ کھانے کی میز پر توقیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ہادیہ سے کہا، بس مجھے بھوک نہیں ہے، تم اب کھانا رہنے دو، چائے بنوا لو، ہم دونوں مل کر چائے پی لیتے ہیں۔ ہادیہ نے کہا، ٹھیک ہے تم ادھر بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر ہم دونوں مل کر چائے پئیں گے۔ ہادیہ نے چائے بنائی اور کمرے میں آ کر مجھ سے کہنے لگی، نائلہ آؤ چھت پر چلتے ہیں، چائے بھی چھت پر جا کر پیتے ہیں۔ باہر کا موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، آسمان پر بادلوں کا بسیرا ہے، چھت پر جا کر ہم موسم کا نظارہ کرتے ہیں، ساتھ ہی چائے پکوڑے اور سموسے بھی کھائیں گے۔ چھت پر واقعے میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چاروں طرف کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور سارے موسم بہت اچھا تھا۔ ہم دونوں چھت پر چائے پی رہے تھے۔ ہادیہ نے مجھ سے آہستہ سے پوچھا، نائلہ ایک بات سچ سچ بتا دو۔ میں نے کہا، کیوں، میں نے کبھی تم سے جھوٹ بولا ہے؟ عافیہ کہنے لگی، پہلے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ سچ بتاؤ گی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ سچ ہی بتاؤں گی۔ ہادیہ کہنے لگی، نائلہ توقیر بھائی تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ میں شرمانے لگی تو ہادیہ نے مجھ سے کہا، توقیر بھائی مجھ سے بڑے ہیں اور امی نے جب بھی توقیر بھائی سے ان کی شادی کی بات کی ہے ہر بار منع کر دیتے ہیں، اور امی ابو سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے ہادیہ کی شادی کریں، میں بعد میں دیکھوں گا۔ مگر آج جب انہوں نے تمہیں دیکھا تو میرے دل میں ایک امید جاگی، مجھے ایسا لگا شاید تم انہیں پسند آئی ہو۔ میں نے اس لیے سوچا کہ پہلے تم سے پوچھ لوں پھر بھائی سے بات کروں۔ ہادیہ نے مجھ سے کہا کہ ہم پہلے سہیلیاں تھیں اور بہنیں بھی، اب کیا میری بھابھی بننا پسند کرو گی؟ میں نے ہادیہ کو جواب دیا کہ تم پہلے اپنے بھائی سے تو پوچھ لو، کہیں مجھ سے شادی سے انکار نہ کر دے۔ تو ہادیہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اتنی پیاری لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دے، چلو ٹھیک ہے میں آج ہی توقیر بھائی سے بات کروں گی۔ ہم نے باتیں کرتے کرتے چائے ختم کی۔ میں نے ہادیہ سے کہا، اب مجھے گھر واپس جانا ہے، تم دیکھو اگر تمہارے ابو کام سے واپس آ گئے ہیں ان سے کہو وہ مجھے گھر چھوڑ آئیں، کیونکہ میرے امی ابو میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہادیہ نے مجھ سے کہا، آؤ نیچے چل کر دیکھتے ہیں، اگر ابو کام سے آ گئے ہیں تو تمہیں گھر چھوڑ آئیں۔ میں اور ہادیہ چھت سے نیچے آئے۔ ہادیہ چائے کے برتن کچن میں رکھ رہی تھی اور اپنی امی سے پوچھنے لگی، امی ابو کام سے واپس آ گئے ہیں؟ تو امی نے کہا، ہادیہ بیٹا تمہارے ابو ابھی تک کام سے واپس نہیں آئے، تھوڑا انتظار کر لو، ابھی وہ گھر آتے ہی ہوں گے۔ ہادیہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی،
तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, अब्बू आएंगे तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। हम दोनों बरामदे में बैठ गईं। हमने काफ़ी इंतज़ार किया मगर हादिया के अब्बू अभी तक घर वापस नहीं आए थे। मैं परेशान हो गई क्योंकि शाम हो चुकी थी। मैंने हादिया से कहा, हादिया अब क्या करूं, घर वापस कैसे जाऊं? अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे कि मैं अभी तक घर नहीं पहुंची। आफिया मुझसे कहने लगी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तौकीर भाई से कहती हूँ, वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। तो मैंने कहा कि मुझे तो घर ज़रूर जाना है, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। तुम अपनी अम्मी से पूछ लो और अपने भाई से कहो वो मुझे घर छोड़ आए। हादिया की अम्मी ने तौकीर को आवाज़ दी और तौकीर अपने कमरे से बाहर आया। उसकी अम्मी कहने लगीं कि क्या तुम नायला को उसके घर छोड़ दोगे? तौकीर कहने लगे, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। मैं आफिया और उसकी अम्मी से मिली, उनको खुदा हाफिज़ कहा तो हादिया की अम्मी मुझसे कहने लगीं, नायला बेटा तुम्हारी सहेली की शादी है, इसलिए तुम आज से ही घर जाने की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि बाद में हादिया की शादी पर सारी तैयारियां तुमने करनी हैं। मैंने कहा, जी आंटी, सब हो जाएगा, आप परेशान न हों। मैं तौकीर के साथ घर वापस के लिए निकली तो रास्ते में न जाने क्या हुआ, मैं बेहोश हो गई। उनके गांव से हमारे गांव का सारा रास्ता बड़े बड़े दरख्तों से भरा हुआ था और उन दरख्तों के बीचों बीच से गुजरकर हमारे गांव आया जा सकता था। शाम के बाद तो वैसे भी लोग यहाँ से कम ही गुजरते थे। शाम के बाद इस रास्ते से लोगों की आमदोरफ्त कम हो जाती, क्योंकि रास्ते की दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दरख्तों के बीचों बीच एक कच्चा रास्ता था जो हमारे गांव को उनके गांव से मिलाता था। मैं बेहोश हुई तो अचानक मेरी नज़रों के सामने खौफनाक सी जगह थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अंधेरी और लंबी सुरंग से जा रही हूँ। मुझे चारों तरफ से खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उन आवाज़ों में से एक आवाज़ मुझे कह रही थी, नायला चलती रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सारी ज़िंदगी साथ रहना है, मेरी दुनिया में बिल्कुल भी ना डरो, तुम मेरी हो, तुम्हें मेरे साथ जाना है। इतने में मुझे तौकीर ने हिलाया और कहा, नायला तुम्हें क्या हुआ है? मैं एकदम से जैसे नींद से जागी और डर गई। कहने लगी कि मैं कहाँ हूँ? तौकीर कहने लगा, तुम मेरे साथ हो और हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। न जाने क्यों तुम्हें अचानक क्या हो गया था, मुझे लगा जैसे तुम बेहोश हो गई हो। मैं बहुत डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं तुम्हारे और अपने घर वालों को क्या जवाब देता? मैंने तौकीर से कहा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी से घर चलो, हमें पहले ही बहुत देर हो गई है, अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे। तौकीर कहने लगा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद ही तुम्हारे अम्मी अब्बू से बात करूंगा, इन्हें बता दूंगा कि तुम अब्बू के घर आने का इंतज़ार कर रही थी। अब्बू को घर आने में देर हो गई, इसीलिए अब्बू के बजाय मैं तुम्हें घर छोड़ने आना पड़ा। अचानक रास्ते में आते हुए तौकीर मुझसे बोले, नायला तुम पहली ही नज़र में मुझे बहुत प्यारी लगी हो, बुरा ना मानो, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भिजवाऊँ कि वो बड़ी इज्जत और एहतराम से तुम्हारे अम्मी अब्बू से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करेंगे। मैंने तौकीर से कहा, आपको ऐसे कहना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, कहीं ना कहीं दिल में आप भी मुझे अच्छे लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम घर पहुँचे। अब्बू ने दरवाज़ा खोला, मुझे और तौकीर को देखकर एकदम से हैरान और परेशान हो गए। शायद इनको मेरा तौकीर के साथ घर आना अच्छा नहीं लगेगा, मगर रस्मी तौर पर ही सही। अब्बू ने तौकीर से कहा, बेटा अंदर आ जाओ, चाय पीकर जाना। मैं घर के अंदर चली गई। इतने में तौकीर भी घर में दाखिल हुआ। अब्बू से कहने लगे कि अब्बू, मेरे अब्बू को काम से वापस आने में देर हो गई थी। नायला ने अब्बू के घर आने का काफ़ी इंतज़ार किया, मगर अब्बू काफ़ी देर तक घर नहीं आए तो नायला परेशान हो रही थी। आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरी अम्मी ने मुझे इसे घर छोड़ने के लिए भेजा है। तौकीर अब्बू से कहने लगा, अगर आपको मेरा नायला को घर छोड़ना बुरा लगा है, मैं आपसे मुआवजा चाहता हूँ और अब चलता हूँ। अब्बू ने तौकीर से कहा, बेटा अब आए गए हो तो चाय पीकर जाना। इतने में अब्बू ने मुझसे कहा, नायला बेटा अपनी अम्मी से कहो वो तौकीर के लिए और मेरे लिए चाय बना कर लाएं। अम्मी चाय बना कर ले आईं। तौकीर ने चाय पी ली तो उसने अब्बू से कहा, अब काफ़ी रात हो गई है, मुझे घर चलना चाहिए। घर जाकर मुझे अम्मी को भी तो बताना है कि मैं नायला को खैरियत से घर पहुंचा आया हूँ। तौकीर ये कहकर हमारे घर से चला गया। तौकीर घर पहुंचा तो आफिया और उसकी अम्मी तौकीर का इंतज़ार कर रही थीं। उसके घर पहुंचते ही उसकी अम्मी उसे पूछने लगीं कि तौकीर बेटा तुम्हें काफ़ी देर हो गई है, सब खैरियत तो थी ना? तौकीर ने मेरे रास्ते में बेहोश होने वाली बात अम्मा को न बताई। उसने सोचा हादिया और अम्मी बिला वजह परेशान हो जाएंगी।
اس نے اپنی امی سے کہا، امی سب ٹھیک تھا۔ جیسے ہی ہم نائلہ کے گھر پہنچے، نائلہ کے ابو نے کہا، تم پہلی بار ہمارے گھر آئے ہو تو میں چائے پیے بغیر تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگ گیا، اسی لیے مجھے گھر واپس آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اتنے میں توقیر کے ابو بھی گھر واپس آئے۔ توقیر کی امی اس کے ابو کو کھانا دینے لگیں۔ توقیر سوچنے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد ہادیہ اور اس کی امی نے توقیر سے پوچھا کہ اب شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہادیہ توقیر سے کہنے لگی، بھائی ہم نے تمہارے لیے ایک بہت اچھی اور پیاری سی لڑکی دیکھی ہے، اگر آپ کہیں تو اس کی بات پکی کر دیں۔ اتنے میں عافیہ کی امی کہنے لگی، توقیر بیٹا تمہیں تو معلوم ہے ہم ہادیہ کی شادی طے کر چکے ہیں، کچھ دنوں بعد عافیہ اپنے گھر چلی جائے گی تو ہمارا گھر سونا ہو جائے گا، ہمارے گھر کی رونق چلی جائے گی، میں بھی اکیلی ہو جاؤں گی، تم اور تمہارے ابو کام کے لیے گھر سے باہر چلے جاتے ہو، ہادیہ تو میرے پاس گھر میں ہوتی ہے، مگر ہادیہ کی بھی شادی ہو جائے گی تو میں اس گھر میں اکیلی ہو جاؤں گی، اس لیے اب تم بھی شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ تاکہ جیسے ہی ہادیہ اس گھر سے رخصت ہو میں تمہاری دلہن گھر لے آؤں تاکہ وہ ہادیہ کی طرح میرے ساتھ اس گھر میں رہ سکے۔ تم بتاؤ ہم لڑکی والوں کے گھر جائیں، ان سے رشتے کی بات کریں۔ امی کی بات سن کر توقیر جلدی سے بولا، مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے میرے لیے کون سی لڑکی پسند کی ہے، میں آپ کی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہادیہ کہنے لگی، مجھے پہلے ہی معلوم تھا آپ کسی کو پسند کرنے لگے ہیں، میں نے کئی بار کوشش کی تھی کہ آپ سے بات کروں، پر چلیے آج آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ کو کون سی اور کیسی لڑکی پسند ہے، ہم اس کے گھر والوں سے آپ کی شادی کی بات کر لیتے ہیں۔ توقیر اپنی امی سے کہنے لگا، ابھی تو آپ اس چڑیل کو یہاں سے چلتا کریں، بعد میں میری شادی کا سوچے گا۔ توقیر کی امی کہنے لگیں، بیٹا اگر تم خود کسی کو پسند کرتے ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم اس کے گھر والوں سے تھوڑی بہت بات تو چلائیں، شاید وہ لوگ مانیں گے یا نہیں، ورنہ پھر ہمیں خود لڑکی پسند کرنا پڑے گی۔ ویسے بھی میری تو یہی چاہت تھی اور بہتر بھی یہی تھا کہ لڑکی تو ہم نے ڈھونڈ لی ہے، پھر ہم کیوں نہ ہادیہ کی تمہاری شادی اکٹھے کر دیتے، پہلے میں بہو اپنے گھر لے آؤں اور پھر دوسرے دن ہادیہ کو اس گھر سے رخصت کر دیں۔ توقیر جلدی سے پریشان ہو کر امی سے کہنے لگے، امی آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، اگر آپ کو اتنی ہی جلدی میری شادی کرنی ہے تو پھر آپ لوگ نائلہ کے گھر جائیں، اس کے امی ابو سے میری اور نائلہ کی شادی کی بات کریں۔ توقیر کی امی اور عافیہ ہنسنے لگیں، اس سے کہنے لگیں، ہم بھی تو اسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم نے بھی تمہارے لیے نائلہ کو ہی پسند کیا ہے۔ توقیر کی امی نے کہا، ویسے بھی ہم نے نائلہ اور اس کے گھر والوں کو ہادیہ کی شادی پر بلانے کے لیے ان کے گھر جانا ہے، اب تو اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ تمہاری اور نائلہ کی شادی کی بات بھی کرنی ہے۔ اگلے دن توقیر کے امی ابو اور ہادیہ سب لوگ ہمارے گھر آئے، میں ہادیہ کو اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ابو ابھی دکان پر نہیں گئے تھے، ابھی گھر پر ہی تھے۔ ہادیہ کے امی اور ابو میرے ابو سے کہنے لگے، بھائی صاحب ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابو کہنے لگے، جی کیا بات کرنی ہے، آپ بلا جھجک بتائیں، کیونکہ ہم دونوں گھروں کا تعلق بہت بھائی چارے والا ہے، بہت اچھا ہے، آج تک ہم جب بھی ملے پیار محبت سے ملے، اسی وجہ سے آپ ہر بات کھل کر سکتے ہیں۔ عافیہ کے ابو بولے، میرے ابو سے کہنے لگے، بھائی صاحب ہم آپ سے نائلہ بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے توقیر کے لیے مانگنے آئے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس بھائی چارے کے تعلق کو رشتہ داری میں بدل لیں۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں بچپن سے ہی عافیہ اور نائلہ سگی بہنوں کی طرح رہتی ہیں، ایک ساتھ بڑی ہوئی ہیں، شاید ہمیں نائلہ سے بڑھ کر زیادہ پیاری بہو کہیں نہ ملے۔ ابو کہنے لگے، ویسے تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ ہمیں سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نائلہ تو بڑی ہو گئی ہے، ہماری اکلوتی اولاد ہے، مگر ابھی تک ہم نے اس کی شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر اپنی بیٹی کی شادی کا فیصلہ کریں۔ ہادیہ کے ابو بولے، جی بھائی صاحب ٹھیک ہے، آپ جتنا وقت چاہے لے لیں، مگر توقیر کی امی یہ چاہ رہی تھیں کہ ہادیہ کی شادی کے ساتھ ہی توقیر اور نائلہ کی شادی کر دیں، آپ تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہے ہیں تو ہم پہلے ان دونوں کی منگنی کر دیتے ہیں، شادی کچھ دیر بعد کریں گے۔ میرے ابو ان سے کہنے لگے، جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو 2-4 دنوں میں سوچ کر بتاتے ہیں۔ ہادیہ کے امی اور ابو نے ہادیہ کی شادی میں شرکت کے لیے امی اور ابو کو دعوت دے دی تھی، کہا کہ آپ نے پوری فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آنا ہے۔ ہادیہ جلدی سے دوڑ کر میرے کمرے میں آئی، مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اب تم میری بھابھی بننے والی ہو، اس لیے اب میں خوش ہوں کہ تم ہمیشہ ہمارے گھر رہو گی، اب کبھی بھی تم مجھ سے الگ نہیں ہوگی۔ اتنے میں ہادیہ کی امی نے ہادیہ کو آواز دی، ہادیہ بیٹا چلو اب ہمیں گھر جانا ہے۔ ہادیہ اور اس کے امی ابو خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلے گئے۔
چند دن بعد ہم ہادیہ کی شادی میں شرکت کے لیے ان کے گھر گئے تو ابو میرے بہت خوشی سے ہادیہ کے ابو سے ملے۔ ان سے کہنے لگے مجھے نائلہ اور توقیر کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں، میری طرف سے آپ لوگ یہ رشتہ پکا سمجھیں، جب چاہیں توقیر اور نائلہ کی شادی طے کر سکتے ہیں۔ عافیہ کے ابو نے سب لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ ان کے بیٹے توقیر کی شادی نائلہ سے طے ہو گئی ہے۔ سب لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، توقیر اور میں بھی بہت خوش تھے۔ سب نے مل کر خوشی خوشی ہادیہ کو رخصت کیا تو ہادیہ کے امی ابو نے میری اور توقیر کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ چند دن بعد ہمیں اطلاع ملی کہ توقیر شام کے وقت گھر سے کام واپس آ رہا تھا۔ اسے گھر آنے میں تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی۔ اس کے گھر کو جانے کا راستہ کچا اور بڑے بڑے درختوں سے لدا ہوا تھا، جیسے ایک گھنا جنگل ہو۔ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ توقیر جب رات کو گھر واپس جا رہا تھا، راستے میں کسی خونخوار جانور نے اس پر حملہ کر دیا، بڑے بڑے ناخنوں سے اسے گھائل کر دیا۔ اس کے پورے جسم پر کسی جانور کے ناخنوں کے نشان ہیں اور اس کے جسم پر بہت زیادہ زخم ہو گئے تھے۔ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ جب ہمیں یہ خبر ملی، اس خبر کو سن کر میں صدمے میں چلی گئی۔ امی ابو بھی یہ خبر سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ امی ابو ہادیہ کے امی ابو سے ملنے ان کے گھر گئے۔ ہادیہ بھی وہاں موجود تھی۔ ان سب کا توقیر کی موت کی وجہ سے برا حال تھا۔ امی ابو نے ان کو تسلی دی اور کہا آپ لوگ صبر کر لیں، اللہ کو یہی منظور تھا۔ ہم لوگ بھی بہت پریشان ہیں۔ نائلہ کا بھی صدمے سے برا حال ہے کیونکہ توقیر بہت اچھا بچہ تھا، وہ ہمارا بھی بیٹا تھا۔ ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا آپ لوگوں کو۔ اس حادثے کا کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ میں اور میرے امی ابو کبھی کبھی اس حادثے کے بارے میں گھر میں بات کرتے۔ اس حادثے کے بعد میرے امی ابو پر بہت برا اثر ہوا تھا۔ ہم اسے یاد نہیں کرنا چاہتے تھے، بھولنا چاہتے تھے۔ امی ابو بہت کوشش کرتے کہ وہ میرا دھیان بٹائے رکھیں کیونکہ مجھے اس حادثے کی یاد نہ آئے اور نہ ہی میں پریشان ہوں۔ جیسے میرے امی ابو بچپن میں خیال رکھتے آئے تھے، اس سے بھی زیادہ میرا خیال رکھتے اور کہتے اس حادثے کو یاد نہ کیا کرو۔ میرا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ ہمارے گھر میں پرانا پیپل کا بہت بڑا درخت تھا۔ میں نے ایک دن ابو سے کہا مجھے اس درخت پر ایک جھولا ڈال دیں۔ میرے ابو نے مجھے اس درخت پر جھولا ڈال کر دیا۔ میں جھولے پر بیٹھ گئی۔ جب بھی جھولا جھولتی مجھے لگتا جیسے مجھے نیند آ رہی ہے اور میں کسی دوسری دنیا میں چلی گئی ہوں جہاں بڑے بڑے بہت کالے اور بلند پہاڑ تھے، بہت بڑی بڑی نہریں اور نیچے اونچے درخت تھے۔ اسی دنیا میں عجیب و غریب سی مخلوق بھی نظر آتی جن کی آنکھیں سرخ، بڑے بڑے دانت، بڑے ناخن، لمبے اور سیاہ بال۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی خونخوار جانور تھے۔ بہت خوفناک آوازیں بھی سنائی دیتی۔ کہیں کہیں بہت زیادہ سبزہ رنگ برنگے پھول بھی نظر آتے۔ جب میری نظر اونچے کالے پہاڑوں پر اور اس خوفناک مخلوق پر پڑتی تو میں چیخنے لگتی، پھر میری آنکھ کھل جاتی۔ میرے والدین میری یہ حالت دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ جب میری طبیعت کچھ سنبھلتی، میرے امی ابو مجھ سے پوچھتے بیٹا تمہیں کیا ہوتا ہے؟ تم جھولا جھولتے جھولتے ڈر جاتی ہو اور چیخنے چلانے لگتی ہو۔ میں ابو سے کہتی شاید جھولا جھولتے ہوئے مجھے نیند آ جاتی ہے۔ نیند میں کوئی عجیب و غریب قسم کی جگہ اور خوفناک مخلوق نظر آتی ہے، اس لیے میں ڈر جاتی ہوں، میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ مجھے ابو کہتے بیٹا تم ڈرا نہ کرو، ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ جب بھی تمہیں ڈر لگے تم اللہ کا ذکر کیا کرو، پھر اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ کہہ کر ابو دکان پر چلے گئے۔ اسی گاؤں میں میرے ابو کی مٹھائیاں بنانے والی دکان تھی۔ گاؤں میں اور گاؤں سے باہر بھی میرے ابو کے ہاتھ کی بنی مٹھائیاں لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ دور دور سے لوگ مٹھائیاں بنوانے کے لیے ابو کی دکان پر آتے اور شادی بیاہ دوسری تقریبات کے لیے مٹھائی بنانے کا آرڈر دیتے۔ دکان پر کام زیادہ ہونے کی وجہ سے ابو نے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے دکان پر 3 ملازم بھی رکھے ہوئے تھے جو مٹھائیاں بنانے میں اور دوسرے کاموں میں ابو کی مدد کرتے۔ ایک ملازم کا نام انور تھا، یہ کام کرنے میں بہت سست تھا۔ انور اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ دوسرے 2 ملازم ان کے نام مہربان اور سلطان تھے۔ سلطان بڑا بھائی اور مہربان چھوٹا بھائی تھا۔ انور شروع سے ابو کے ساتھ دکان پر کام کر رہا تھا۔ سلطان اور مہربان دونوں بھائی کام کی تلاش میں ایک دن ابو کی دکان پر آئے اور کہنے لگے ہمیں کام کی ضرورت ہے، ہمیں کام پر رکھ لیں، آپ ہمیں جیسا بھی کام دیں گے ہم بآسانی اسے پورا کر لیں گے، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ ابو نے دونوں بھائیوں کو کام پر رکھ لیا۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے ابو کو ملازموں کی ضرورت تھی۔
ابو جان جب بھی انہیں کوئی کام کرنے کے لیے دیتے وہ کام چٹکیوں میں کر دیتے تھے، وہ کام چاہے جتنا ہی مشکل، وزنی یا مشقت والا ہوتا۔ جیسے کہ ابو کو کوئی شادی کا آرڈر ملتا جس میں بہت سے لڈو اور برفی بنانی ہوتی، یہ دونوں بھائی دنوں کا کام گھنٹوں میں کر لیتے، آرڈر وقت سے پہلے تیار کر لیتے۔ ایک دن ابو نے ان کو بازار میں میدا اور چینی لینے کے لیے بھیجا۔ بازار ہمارے گاؤں سے کافی دور تھا، کوئی عام انسان گاؤں سے بازار جاتا مشکل سے شام تک گھر واپس آتا، مگر یہ دونوں بھائی جیسے ہی بازار گئے گھنٹے بھر میں بازار سے ساری چیزیں لے کر واپس گاؤں آ گئے۔ ابو یہ دیکھ کر بہت حیران پریشان ہوئے۔ ابو نے مذاق میں ان سے کہا، لگتا ہے تم جن کے بچے ہو جو اتنی جلدی بازار سے گاؤں واپس آ گئے۔ ابو کی بات سن کر مہربان اور سلطان ہنس دیے اور سامان کی بوریاں اٹھا کر دکان میں رکھنے لگے۔ ابو نے انور کو آواز دی کہ تم بھی ہاتھ بٹا لیا کرو، یہ سامان دکان کے اندر رکھو۔ ابو اپنے کسی بھی ملازم کو کسی کام کے لیے گھر نہیں بھیجتے تھے۔ اگر کبھی کسی ملازم کو ضروری کام سے گھر بھیجنا پڑتا تو امی مجھے اپنے ہی کمرے میں رہنے کا کہتی، اور جب وہ ملازم واپس چلا جاتا تو کمرے سے باہر آتی، کیونکہ میں اپنے بچپن سے بہت پیاری اور خوبصورت تھی۔ میرے بال کالے گھنے اور رنگ سفید تھا۔ ایک دن ہمارے ساتھ والے گاؤں سے ابو کو شادی کی مٹھائیاں بنانے کا آرڈر ملا۔ کام بہت زیادہ تھا، مٹھائیاں بنانے کے لیے وقت کم تھا۔ ابو کو گھر سے کچھ چیزیں دکان پر منگوانا تھیں، اس لیے ابو نے وہ چیزیں گھر سے لانے کے لیے سلطان کو گھر بھیجا۔ اس کے گھر آنے سے پہلے امی جان ساتھ والی ہمسائی نصرت آنٹی کے گھر ان کی خیریت معلوم کرنے گئی تھیں، کیونکہ رات کو ان کی بیٹی شائستہ، جو میری سہیلی اور کچھ عرصے بعد اس کی شادی ہو چکی تھی، سسرال سے اپنی امی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ رات کو وہ مجھ سے ملنے ہمارے گھر آئی۔ امی نے اسے نصرت آنٹی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا میری امی کو بخار ہے۔ نصرت آنٹی کی طرف جاتے ہوئے مجھ سے کہہ کر گئی تھی کہ نائلہ بیٹا اچھی طرح سے دروازہ بند کر لو، میں آدھے گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی۔ امی جلدی واپس آنے کا کہہ کر اس وجہ سے گئی تھیں کہ ان کو گھر آ کر دوپہر کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ امی نصرت آنٹی کے گھر گئیں۔ میں دروازہ لگانے کے بعد نہانے چلی گئی۔ میں ابھی نہا کر غسل خانے سے باہر نکلی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے، میں نے دوپٹہ گلے میں ڈالا تھا، اسی لاعلمی میں جلدی سے آواز دی، امی جان ٹھہریے، میں آ رہی ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک نوجوان ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا میں نے دیکھا میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، میری امی نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ امی بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ ابو اور مولوی صاحب بیڈ کی دائیں جانب کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کچھ پڑھ رہے تھے اور ابو کے ساتھ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ امی نے بڑے پیار سے میرے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھا، نائلہ بیٹا کیا ہوا تھا، تم بے ہوش ہو گئی تھی؟ ابو بھی پاس ہی بیٹھے تھے۔ امی نے کہا، بیٹا تم نصرت آنٹی کے گھر جانے کے بعد جھولا تو نہیں جھول رہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں امی جان، میں تو نہانے چلی گئی تھی۔ باہر آئی تو دروازے پر دستک ہوئی، میں نے سوچا آپ گھر واپس آئی ہیں۔ دروازہ کھولا تو کوئی شخص ہمارے دروازے پر کھڑا تھا، اس نے میری طرف دیکھا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ ابو بولے، بیٹا آپ آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابو جان کو مٹھائیوں کا آرڈر پورا کرنے کے لیے دکان پر جانا تھا۔ دکان پر جاتے جاتے امی سے کہہ رہے تھے، تم صبح خالہ پروین کے گھر جانا جو گاؤں کے لڑکے لڑکیوں کے لیے رشتے تلاش کرتی ہیں، ہماری بیٹی نائلہ کے لیے بھی ایک اچھا سا رشتہ تلاش کریں، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا ہے آپ لوگ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں۔ ابو یہ کہہ کر دکان پر چلے گئے۔ امی اور میں گھر پر اکیلے تھے۔ دکان پر کام زیادہ ہوتا، ابو دیر سے گھر آتے۔ آج بھی رات کو گھر آتے ہوئے ابو کو دیر ہو گئی۔ امی جان ابو کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ مجھے نیند آ گئی کہ اچانک مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی میری طرف چل کر آ رہا ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی، تھر تھر کانپنے لگی۔ اچانک ایک زوردار اور خوفناک آواز سنائی دی، نائلہ تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو، تمہارے ماں باپ کیسے تمہاری شادی کسی اور کے ساتھ کروا سکتے ہیں؟ مجھے ایسا لگا کسی نے میری کلائی زور سے پکڑ لی ہو، مجھے کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، نائلہ میرے ساتھ چلو، میں نے سالوں سے تمہارا انتظار کیا ہے کہ تم کب بڑی ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر جاؤں۔ یہ سب آوازیں سن رہی تھی اور کانپ رہی تھی، اپنی کلائی کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے میری آواز حلق میں دب کر رہ گئی ہو۔ میرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس اور جگ پڑا تھا جو میرا ہاتھ لگنے کی وجہ سے زمین پر گرا اور گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کے گرنے کی آواز
سن کر میری امی میرے کمرے کی طرف دوڑی۔ انہوں نے آ کر دیکھا میں پسینے میں لت پت ڈری سہمی کانپتی جیسے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی ہوں، جیسے آہستہ آہستہ کہہ رہی ہوں امی مجھے بچائیں، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ اتنے میں امی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا اور کہا بیٹا ہوش کرو، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں۔ اچانک مجھے ایک جھٹکا لگا، جیسے مجھے محسوس ہوا میری کلائی کسی نے چھوڑ دی ہو۔ وہ خوفناک آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ امی نے مجھے پانی پلایا اور کچھ پڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اتنے میں ابو بھی گھر آ گئے اور پوچھا بیٹا کیا ہوا، تم نے کوئی ڈرانا خواب دیکھ لیا ہے؟ میں نے ان کو سب کچھ بتایا۔ ابو نے امی سے کہا آج رات تم نائلہ کے ساتھ اس کے کمرے میں سو جاؤ۔ اگلی صبح فجر کی نماز پڑھ کر ابو دکان پر چلے گئے۔ امی نے دن میں گھر کے کام ختم کیے، پروین خالہ کی طرف چلی گئیں۔ دوپہر کے وقت جب ابو کھانا کھانے کے لیے گھر آئے، امی نے بتایا میں پروین خالہ کے گھر گئی تھی۔ انہوں نے ہماری بیٹی نائلہ کے لیے بہت اچھا رشتہ بتایا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کو کل رات کھانے پر بلا لیں۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے، کل رات مہمانوں کو کھانے پر بلا لو، میں بھی کل رات کو دکان سے جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے ہی شام ہوئی پروین خالہ مہمانوں کو لے کر گھر آ گئیں۔ ابو بازار سے کچھ سامان لینے گئے تھے، وہ بھی گھر آ گئے۔ امی نے چائے کا انتظام کیا، ابو مہمانوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب چائے تیار ہو گئی ابو نے مجھے آواز دی نائلہ بیٹا ادھر آؤ، گھر میں مہمان آئے ہیں، ان سے مل لو۔ میں اور امی چائے لے کر مہمانوں کے پاس گئے۔ لڑکی کی امی مجھے دیکھ کر خوش ہوئیں اور خالہ پروین سے کہا ہمیں لڑکی پسند ہے۔ یہ کہہ کر مہمان اپنے گھر واپس چلے گئے۔ جیسے ہی گھر پہنچے ان کو اطلاع ملی کہ ان کا بیٹا کام سے واپس لوٹ رہا تھا کہ راستے میں بری طرح سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ چند دنوں کے بعد خالہ پروین ہمارے گھر آئیں، کہا کہ لڑکے والوں نے انکار کر دیا ہے۔ امی اور خالہ پروین کی بات سن کر بہت پریشان ہوئے اور کہا آپ نائلہ کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈیں۔ کچھ عرصے تک خالہ پروین نے بہت سارے رشتے دکھائے، مگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو کسی پر کوئی مصیبت آ جاتی، سب لوگ رشتے سے منع کر دیتے۔ ایک دن مولوی صاحب کے پاس ابا گئے اور کہا مولوی صاحب میری بیٹی کا رشتہ جب بھی آتا ہے وہ لوگ منع کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب نے بتایا آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے۔ یہ سن کر ابو بہت پریشان ہوئے۔ مولوی صاحب کو کہنے لگے آپ ہماری مدد کریں، جنات سے ہماری جان چھڑائیں۔ مولوی صاحب بولے یہ بہت مشکل کام ہے، میں اس میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ وہ جنات بہت زیادہ طاقتور ہیں، طلسماتی طاقتوں کے حامل ہیں، میں اپنے روحانی علم سے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابو مولوی صاحب کو لے کر گھر آئے، گھر کے چاروں کونوں میں کچھ پڑھ کر پھونکا۔ جب صحن کی طرف آئے تو ان کی نظر اس جھولے اور پیپل کے درخت پر پڑی۔ وہ مولوی صاحب اسی جگہ ٹھہر گئے اور کچھ پڑھنے لگے۔ پڑھنے کے بعد پریشانی سے میری طرف دیکھا اور کہا اس سب کی وجہ یہ پیپل کا درخت ہے، اسی پر سب کچھ ہے۔ مولوی صاحب نے بتایا پیپل کے درخت پر جنات رہتے ہیں جن میں 2 میاں بیوی اور ان کے 2 بیٹے ہیں جو شروع سے ہی آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ ان کے یہی 2 بچے آپ کے ساتھ دکان پر کام کرتے ہیں۔ ابو حیرانی سے کہنے لگے آپ سلطان اور مہربان کی بات تو نہیں کر رہے؟ جن کے کام دیکھ کر میں حیران پریشان رہ جاتا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا جی ہاں، 2 بھائی سلطان اور مہربان، جن میں سے بڑا والا سلطان جن کا بیٹا ہے وہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا ہے، اس لیے ہر رشتے والوں پر جو بھی مصیبت آئی اسی جن زادے کی وجہ سے آئی۔ ابو نے مولوی صاحب سے پوچھا اب اس کا حل کیا ہے، کس طرح ہم ان سے نجات پا سکتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا کام تو خطرناک ہے، اگر آپ کر سکیں تو پیپل کے درخت کو کٹوا دیں، شاید اس مسئلے کا حل نکل آئے، وہ لوگ اس گھر سے چلے جائیں، آپ کو اس پریشانی سے نجات مل جائے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے درخت کٹوانے کی بات کی تو اچانک ایک دم سے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، تیز آندھی چلنے لگی، بارش ہونے لگی، ہر طرف سے خوفناک آوازیں آنے لگیں کہ جس نے بھی اس درخت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ذمہ دار خود ہوگا۔ مولوی صاحب اونچی اونچی آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ ابو سے کہہ رہے تھے جلدی سے اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کریں، نہیں تو ہم سب کی جان کو خطرہ ہے۔ ابو اندر کی طرف دوڑے، آندھی اور طوفان تیز ہو رہا تھا۔ ابو کمرے سے کلہاڑی لے کر باہر آئے، میں اور امی ڈری سہمی ابو کے ساتھ صحن میں آ گئیں۔ ابو کلہاڑی لے کر درخت کے پاس پہنچے، ہر طرف خوفناک آوازیں گونجنے لگیں،
درخت کو مت کاٹو، نائلہ کو اپنے ساتھ دنیا میں لے کر جاؤں گا، اس درخت کو کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی ابو نے کلہاڑی سے درخت پر پہلی ضرب لگائی، ایک دراز قد سفید لباس میں ملبوس ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور مولوی صاحب کی گردن اپنی تلوار سے وار کرتے ہوئے کاٹ لی اور اسی پیپل کے درخت پر لٹکا دی۔ یہ دیکھ کر ابو امی بے ہوش ہو گئے۔ وہ یہ کہتا میری جانب بڑھا، آ کر میری کلائی پکڑی اور کھینچنا گھسیٹنا شروع ہو گیا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا، میں نے دیکھا میں انہی کالے خوفناک پہاڑوں اور عجیب و غریب مخلوق کی دنیا میں موجود ہوں جسے دیکھ کر میں اکثر ڈر جایا کرتی تھی۔ میں بہت عرصے سے انہی جنات کی قید میں ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے امی ابو آج کس حال میں موجود ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔